مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلسلے کا سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ جی الحمدللہ عز و جل ناظرین، اللہ کی رحمت سے قرآن سے روحانی علاج کی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بات کریں گے ہم قرآن پاک کی پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے یہ بات بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی مکمل شفا ہے، قرآن مجید ہی شفا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہی ام الکتاب وہی شفاء من کل داء، یعنی سورہ فاتحہ ام الکتاب قرآن مجید کی اصل ہے، اور اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ دم کر لیں، مریض پر دم کر دیں، اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر آ کر ایک شخص نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا ہے، اچھا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے لیے کچھ کر سکے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں دم کر دوں گا ان پر۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا، جس کی برکت سے وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، اب بچھو نے کاٹ لیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا گیا، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ صحت یاب ہو گیا۔ جب بھی کوئی موذی جانور کاٹ لے، کوئی تکلیف ہو جائے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کر دیا کریں، اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں۔ آج جو روحانی علاج ہم بیان کریں گے یہ ہے مالدار بننے کے حوالے سے، دولت پانے کے حوالے سے۔ کئی لوگ اپنی جائز اور نیک خواہشات کے حصول کے لیے مال و دولت کی تمنا رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ علاج بہت اہم ہے، بڑا ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ یا رحیم، یا رحیم، یا رحیم 500 مرتبہ 500 ٹائم روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ ورد کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ دولت اور مال نصیب ہوگا۔ نیک نیتیں رکھیں، اچھے ارادے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے گا، اسے نیک کاموں میں خرچ کروں گا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر کے برکتیں حاصل کروں گا، تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ مال و دولت کے حصول کی تمنا بھی کار خیر ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، یا رحیم، یا رحیم 500 مرتبہ 500 ٹائم ڈیلی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مال و دولت حاصل ہوگا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال و دولت میں برکت کا تھا ناظرین یہ روحانی علاج، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ یا رحیم یہ 500 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ والدہ کا نام ہے صبا حمید اور ان کی والدہ کا نام ہے حلیمہ۔ تقریباً 2 ماہ سے طبیعت نہیں ٹھیک رہ رہی، تو یہ ذرا استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ صحیح، میں نے استخارہ کروانا تھا، 6 سال ہو گئے شادی کو۔ احسان علیہ گوندل، والدہ کا نام غلام بیوی۔ جی احسان بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ ارے پیارے جنید انکل، آپ میری کزن کا استخارہ کر دیں، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے اور جھٹکے بھی لگتے ہیں۔ اس کا نام آمنہ فاطمہ اور والدہ کا نام مجیدہ بی بی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے اپنی بہن کا استخارہ کرانا ہے۔ بہن کا نام روبینہ بی بی اور والدہ کا نام محفوظ جان، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیں۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ڈپریشن کا مریض ہوں، ڈپریشن کا دوائی بھی میں کھا رہا ہوں، لیکن یعنی کہ مجھے نافاقہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی وظیفہ کوئی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے، میں منچناباد شہر سے کر رہی ہوں۔ میرے پیارے پیارے جنید انکل، اگر کسی کو بار بار نظر لگ جائے تو اس کا روحانی علاج بتا دی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ اگر میں کسی کام کے لیے رپلائی کرتا ہوں نا، باہر جانے کے لیے رپلائی کرتا ہوں تو وہ سر نہیں ہوتا، رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، اس کو کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں گے نا۔ صحیح انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے پاؤں جو ہے الٹا پیر زیادہ سن رہنے لگ گیا ہے اور سیدھا پیر کم سن ہوتا ہے، مجھے کچھ پڑھنے کا بتا دیں۔ صحیح۔ جی نیکسٹ کال۔ جنوبی پنجاب سے، ضلع بہاول نگر سے۔ میرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شادی کے حوالے سے کچھ رکاوٹ آ رہی ہے اور کاروبار کے حوالے سے، تو برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں۔ روحانی علاج تو چلیں میں ہاتھوں ہاتھ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر استخارے بھی آپ کے کر کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، ڈپریشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ڈپریشن کا میں شکار ہوتا جا رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کریم آپ کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور زیادہ سوچیں نہ۔ بندہ کسی چیز کے بارے میں جب زیادہ سوچتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنے اوپر اگر اوڑھ لیتا ہے، اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، تو مزید وہ پھر وہ ذہنی خوف میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ایزی رکھیں، مطمئن رکھیں، طبیعت میں اطمینان پیدا کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ الکریم اس مرض سے آپ کو خلاصی حاصل ہوگی۔ ایک مدنی منی کی قول تھی، فاطمہ نام آپ نے بتایا تھا کہ بار بار نظر لگ جاتی ہو تو کیا کریں، نظر تو حق ہے اور نظر تو لگتی رہتی ہے، تو نظر سے بچنے کے لیے اس کے روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیے۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر پہلے سیدھے گال پر دم کیا جائے، پھر الٹے گال پر دم کیا جائے، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے فرمایا کہ کام کے لیے اپلائی کرتا ہوں، اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر کوئی جاب کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے، جواب نہیں آ پا رہا یا رکاوٹیں اس میں آ رہی ہوں، تو اپلائی کرنے کے بعد اب روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اس کے تمام جائز کام پورے فرما دے گا۔ تو روزانہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میرا الٹا پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی پاؤں سن ہونے لگے، اس کی وجوہات کافی ساری ہوتی ہیں، پیروں کا سن ہو جانا یہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی کبھی آپ کو ایسا ہونا کہ پاؤں سن ہو گیا ہے یا اکثر آپ کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے، تو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ اپنے پاؤں پر دم کر لیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروباری حوالے سے بھی پریشانیاں ہیں۔ دیکھیں اگر آپ
آپ کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی، تو روزانہ 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ والتین والزیتون، سورۃ التین آپ نے یہ پڑھنا ہے 60 مرتبہ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہوئے روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی۔ مزید میں اب آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو آپ نے مسائل بیان کی، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے ان مسائل کی، پریشانیوں کی، بیماریوں کی کارڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے میسیجز۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مسوڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، میرے دانتوں میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیں، اگر کسی کو دانتوں کی تکلیف ہو، دانتوں میں درد رہتا ہو، شکایت رہتی ہو، تو سورہ قریش 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھ کر آپ تھوڑا سا نمک لیں اور اس پر آپ دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یہ آپ دانتوں پر، اپنے مسوڑوں پر ملیں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ 2-3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ الکریم آپ کے دانتوں کا درد اور جو مسوڑوں کی تکلیف ہے، جو پانی بھر جاتا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یورک ایسڈ کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 1000 مرتبہ یا حیو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ یہ بنت منیر احمد حافظ آباد سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، کئی دن سے میڈیسن بھی لی ہے لیکن بہتری نہیں ہو پا رہی، تو میرا میسج ضرور شامل کیجئے گا۔ تو دیکھیں، آپ کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کی طبیعت کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اچھا، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سر میرا نام عدنان علی ہے، میری ماں کا نام نسرین اختر ہے، بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ گھر میں سکون ہو اور نوکری مل جائے۔ دیکھیں، 2-3 مسئلے ہیں آپ کے اس میسج میں، تینوں مسئلوں کا ایک ہی حل، ایک ہی ایسا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، کاروباری معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، گھر میں سکون بھی ہو جائے گا، نوکری بھی مل جائے گی، گھر کے افراد اگر بیمار رہتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے۔ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، 112 مرتبہ روزانہ یہ اللہ پاک کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے گھر کے دیگر افراد بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ کے گھر کے جملہ مسائل بھی حل ہوں گے، طبیعت کے معاملات بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اور اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین، اگر گھر میں غربت، ناداری اور بیماری نے بسیرا کر لیا ہو، اب ہوتا ہے نا بعض اوقات کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، انشاءاللہ الکریم یہ گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اور میسج ہے کہ مجھے دل کا مسئلہ ہے، دل میں درد رہتا ہے، میرا نام حضرت علی ہے اور والدہ کا نام کرن ہے، تو مجھے وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر دل کی تکلیف رہتی ہے، اللہ نہ کرے دل کے والو بند ہو چکے ہوں، دل کی شریانیں بند ہو چکی ہوں، ہارٹ کا مسئلہ رہتا ہو، یا دل کے جو بھی جملہ امراض ہیں کوئی اس میں مبتلا ہو، تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 ٹائم یہ آپ نے پڑھنا ہے، دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا عطا کردہ ایک خاص روحانی علاج۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے روٹ کر یا ناراض ہو کر چلا جائے تو اس کو بلانے کے لیے کوئی مجرب عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ایسی بات؟ اس کے مختلف اعمال ہیں روحانی علاج۔ نمبر 1، ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم یا تو گمشدہ فرد جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی۔ جب تک یہ فائدہ ظاہر نہ ہو اس وقت تک یہ عمل روز کرنا ہے۔ نمبر 2، 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر
या हय्यू या कय्यूमो 119 बार पढ़िए, 119 टाइम। इंशाअल्लाह उल करीम भागा हुआ शख्स वापस आ जाएगा। नंबर 3, अगर कोई चीज गुम हो गई हो या कोई शख्स गायब हो गया हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह 1008 बार, 1008 टाइम। अल्लाह पाक ने चाहा तो गुमी हुई चीज या आदमी मिल जाएगा इंशाअल्लाह 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 करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाह ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूठे हुओं को बुलाने का ये ख़ास वजीफ़ा बताया गया होता है। बाद औक़ात रिश्तेदारों में नाराज़ियाँ हो जाती हैं, कोई नाराज़ होकर चला जाता है, दोस्तों में नाराज़ियाँ हो जाती हैं, मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़ी हो जाती है, कभी ज़ोजा नाराज़ होकर चली जाती हैं, कभी शोहर नाराज़ हो जाता है, बहन भाइयों में आपस में नाराज़ियाँ हो जाती हैं। तो बहरहाल कभी अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का मामला हो तो आगे बढ़कर माफ़ी भी मांग लेना चाहिए। और ये जो आपको ख़ास रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फ़रमाया, तो ये वजीफ़ा भी आप अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत ये है कि आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, जो नाराज़ियाँ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन शामिल करते हैं मज़ीद आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल्स चलाइएगा। सर मेरा बेटा है 5 साल का सर, वो जिद बहुत करता है, तो उसका कोई वजीफा वगैरह बता दें। सही जी, नेक्स्ट कॉल। इस्तिखारा करवाना था, जो मेरे साथ है ना मैदे का मसला रहता है और कमर में दर्द भी रहता है और जॉब के लिए भी। मेरा नाम माजिद अली है, जरीना खातून। जी माजिद भाई अभी इस्तिखारा करते हैं आपका। जी नेक्स्ट कॉल। मुझे बीमारी है, शुगर भी है और कैंसर भी है, और इसके बारे में मैंने वजीफा पूछना है। सही है, शुगर का रूहानी इलाज अभी अर्ज करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरी बीवी के सर में दर्द और पूरे जिस्म में दर्द रहता है, इसके लिए कोई इस्तिखारा बताइएगा। बीवी का नाम है राशिदा रियाज, वालिदा का नाम है सरवर जान। जी अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे भाई को हेपेटाइटिस बी है, तो उसके लिए काइंडली कोई अगर है तो बता दीजिएगा। हेपेटाइटिस का वजीफा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जी बताते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद नवाज है, गुजरात से कर रहा हूँ। वालदा का नाम लतीफा बीबी। मैं 8-9 साल से बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रहा, इसके बारे में इस्तिखारा कराना क्या मसला है? जी नवाज भाई अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए, अभी इस्तिखारा करते हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मेरी वालदा का नाम शादू बीबी है। मसला ये है कि ज्यादातर मैं बहुत बीमार रहता हूँ। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, अभी आपका भी इस्तिखारा करते हैं। नुमान भाई शामिल रहिएगा सिलसिले में। जी नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद जवाद अत्तारी मेरे खास से मेरी बहन की नाक की हड्डी बढ़ गई है, तो इसके लिए कोई रूहानी इलाज बताएं। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी आपको बताते हैं। नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जिस्म के बाद औक़ात दीगर भी हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो नाक की हड्डी के हवाले से भी, जिस्मानी हड्डियों के हवाले से भी एक ख़ास वजीफ़ा वो भी आपको बताएंगे। डायरी कलम भी साथ रखिएगा। नाज़रीन आपके इस्तिखारे किए जाएंगे। आइए जब तक रूहानी इलाज के हवाले से एक ख़ास पैकेज मुफ्ती कासिम साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का है, आइए वो देखते हैं। हमें कैसे पहचान हो कि भाई ये असली आमिल है, ये जाली आमिल है? अमलियात की जो दुनिया है इसका ताल्लुक विलायत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक रूहानियत के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक तसव्वुफ के साथ नहीं है। अमलियात है इलाज की एक सूरत। आमिल असल में मुआलिज है, आमिल असल में मुआलिज है, इलाज करने वाला, वो इलाज करने वाला है। ठीक, अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के अंदर तो ये होता है ना कि भी असली और जाली डॉक्टर का फर्क कैसे करते हैं। हमारा जो उर्फ है उसके एतबार से फर्क ये है कि जिसके पास डिग्री, वैलिड डिग्री है, वो असली डॉक्टर है, जिसके पास वैलिड डिग्री नहीं है वो जाली डॉक्टर है। अगर शरई एतबार से भी ये तकसीम नहीं है, जिसको इलाज करना आता है वो मुआलिज है, शरन जायज है उसका। लेकिन हम अपने जमाने के एतबार से देख लें, अब जब अमलियात वाला बंदा है असल मुआलिज, तो उसकी असल डेफिनेशन के एतबार से असली और जाली का जो फर्क है वो ये है कि अगर उसको अमलियात के जरिए इलाज करना आता है तो वो असली आमिल है। अच्छा। और अगर अमलियात के जरिए इलाज करना नहीं आता तो वो जाली आमिल है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अमलियात के जरिए इलाज कर तो लेता है लेकिन साथ में फ्रॉड बाजियां भी चल रही हैं उसकी, जैसे रंग बिरंगी चीजें ना कि वो जनाब झाड़ेंगे तो तावीज गिर जाएंगे या और इस तरह की चीजें, तो उसके पीछे कुछ टोटके होते हैं, कुछ मिसमरिज्म होता है, कुछ अमलियात होते हैं। तो
اصلی جعلی کے اعتبار سے ایسا کوئی فرق نہیں آ رہا اس میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عملیات کو علاج نہیں سمجھا جاتا، اسے ایک روحانیت اور ایک صوفیت اور ایک ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ صحیح فرما۔ جب یوں جوڑا جاتا ہے، اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ اصلی جعلی کا فرق اب آ جائے گا۔ صحیح۔ اب اگر یہ والا معنی لیں، اور چونکہ لوگ اسی مفہوم میں لیتے ہیں تو لہذا ہمیں کلام بھی اسی اعتبار سے کرنا پڑتا ہے، ورنہ اصل تو عامل معالج ہے۔ اصلی جعلی کا مطلب آتا ہے تو اصلی ہے، علاج نہیں آتا تو جعلی ہے، تو اصل ڈیفینیشن وہ ہے۔ اچھا، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہندو بھی یہ دم تعویذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسائی بھی کرتے ہیں، تو ہندو عیسائی بھی دم کرتے، تو اب کیا مطلب کہ ان کے علاج سے اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، اور بعض جگہ ہو بھی جاتا ہے، تو علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ اصلی ہے۔ علاج کی ڈیفینیشن کے اعتبار، ہندو ڈاکٹر بھی تو ہو سکتا ہے نا، عیسائی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، تو ہوگا تو اصلی ڈاکٹر نا، اس کو جعلی ڈاکٹر تو نہیں کہہ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کو علاج سمجھیں گے تو پھر تو یوں فرق ہوگا۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ عملیات کرنے والا کوئی روحانی شخص ہوتا ہے، اور وہ کوئی صوفی ہوتا ہے، یا اس میں کوئی تھوڑی بہت ولایت ہوتی ہے، اور اس کو کوئی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ کس کے پاس جانا چاہیے، کس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اب یہاں کے فرق آ جاتا ہے کہ جو با عمل ہے، جو متبع شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے، اور حلال و حرام کا فرق کرتا ہے، پردے بے پردگی کا فرق کرتا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو شریعت کے احکام ہے اس پہ چلتا ہے، پھر اس کے پاس جانا چاہیے۔ جو بے شرع ہے، بے نمازی ہے، دین سے دور ہے، نماز روزے کا حال کوئی نہیں، پردے کی اس کو تمیز کوئی نہیں، تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے یہ جعلی ہے، پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس اعتبار سے کہہ سکتے کہ یہ والا اصلی ہے، یہ والا جعلی ہے، تو یوں فرق کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویسے اس ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ عملیات کا تعلق علاج کے ساتھ ہے، یہ روحانیت کے ساتھ نہیں۔ روحانیت والے کا دم اثر کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن دم والا روحانی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ دم کا تعلق کچھ مشقوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چلوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ وظیفوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ مخصوص اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، ایون کہ دہریے تک، وہ بھی سارے کے سارے یہ دم تعویذ اور یہ کرتے، اسی لیے جو ہے وہ صحیح عقیدہ، بد عقیدہ سب کا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تو اس کا تعلق ولایت سے ہوتا تو سوائے صحیح العقیدہ اور بعمل متبع شریعت کے کسی اور کا دم اثر نہ کرتا، لیکن کرتا ہے بقیہ کا۔ تو وجہ فرق یہ ہے کہ یہ علاج ہے، تو علاج کی پھر مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ یہ تھی اصلی عامل اور جعلی عامل کی پہچان۔ تو اس بات کا بھی ہمیں فرق آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں اور کہاں جانا چاہیے، اور کہاں سے ہمیں اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ کیونکہ ہم ظاہری معاملات کو اگر دیکھیں، ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں، اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ کو دکھاؤں، بڑے سرجن کو میں دکھاؤں، وہاں سے میں اپنا علاج کرواؤں۔ تو اسی طرح روحانی علاج میں بھی ہمیں ایسے کے پاس جانا چاہیے کہ جو عاشق رسول ہو، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہو۔ الحمدللہ عز و جل تفصیل آپ نے سن ہی لی ہے مفتی قاسم صاحب کی زبانی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ جن ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، صبا نام بتایا تھا والدہ کا، کہ 2 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے والدہ پر دم کرنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، احسان نام تھا، آپ نے کہا کہ شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کزن کے حوالے سے کہا تھا کہ میری کزن ہیں، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں، آمینہ نام آپ نے بتایا تھا۔ تو دیکھیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی عملیات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بار بار بے ہوش ہو جاتا ہو تو اس کا ایک خاص
روحانی علاج ہوش میں لانے کے لیے آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں۔ چلے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ جیسے تصور کریں اب یہ پانی کا پیالہ ہے نا، اب اس میں پانی ہے بالفرض، ابھی تو خیر خالی ہے پیالہ، آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ تھوڑا سا چلو میں لے کر جو بے ہوش ہو چکا ہے نا اس کے چہرے پر چند قطرے آپ یہ ٹپکائیں، اور ناک کے نتھنوں میں یعنی ناک کے اندر بھی چند قطرے ٹپکائیں، چند قطرے روزہ نہ ہو تو حلق میں بھی ٹپکائیں، اور تھوڑا ہلائیں گے جھلائیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم وہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا، روبینہ نام بتایا تھا کہ اکثر یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے تو آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن بیمار پڑ جاتا ہے، آئے دن اس کی طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے، تو نظر بھی اتروانا چاہیے، نظر نہ لگے، نظر بد سے حفاظت رہے، اس کے لیے سورۃ القلم کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ میرا 5 سال کا بیٹا ہے، بہت زیادہ ضد کرتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو نافرمان اور اگر کوئی ضدی بچہ ہو، جب وہ سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی یہ 2 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھ کر اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 ڈیز تک اس کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم بچوں کی بے اجازت کی عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ ماجد علی آپ نے نام بتایا تھا کہ معدے کا مسئلہ رہتا ہے، کمر میں بھی تکلیف ہے۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کوئی اثرات کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کسی کا معدہ خراب ہو چکا ہو تو اب آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے کہ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ یہ آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ تینوں پلیٹوں پر آپ لکھ لیں، اور ایک پلیٹ صبح، ایک دوپہر اور ایک رات کے وقت ان میں پانی ڈال کر آپ پئیں، انشاءاللہ الکریم معدے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور کوشش کریں کہ مسواک کرنے کی عادت بنائیں، کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے تو امراض شکم، پیٹ کی بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، معدہ درست ہو جاتا ہے، پیٹ مضبوط ہوتی ہے، دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، طبیعت میں الحمدللہ ایک فرحت سی پیدا ہوتی ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے سنت پر بھی عمل کیجیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، شوگر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، تو شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، راشدہ نام آپ نے بتایا تھا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، جسمانی درد سے نجات کے لیے یہ آیت مبارکہ سورۃ الحشر کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، جسمانی درد جاتا رہے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، تو سورۃ البینہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ ان کو کھلائیں، اور دوپہر کا کھانا ہو رات کا کھانا ہو، دونوں وقت یہ صحیح تلفظ کے ساتھ یہ سورۃ مبارکہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے بھائی کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم ہیپاٹائٹس یہ بیماری جاتی رہے گی۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں، جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، روحانی علاج کے بستوں پر مکمل الحمدللہ اس کا باقاعدہ اتارا، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نواز بھائی تھے، آپ نے کہا کہ 8 سال سے میں بیمار ہوں، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، کوئی عملیات اثرات جادو بندش وغیرہ فی الوقت نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یا معید یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، جواد نام آپ نے بتایا تھا،
کہ میری بہن ہے، ان کی ناک کی جو ہڈی ہے یہ بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو سورۃ العصر کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لفی خسر، صرف یہ ایک آیت مبارکہ سورۃ العصر کی یہ آیت ان الانسان لفی خسر، یہ 92 دن تک 92 ڈیز یعنی کم و بیش 3 مہینے تک روزانہ یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 100 ٹائمز، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ ناک کی ہڈی اگرچہ بڑی ہوئی ہو یا جسم کی کسی بھی ہڈی اگر بڑھ جائے تو الحمدللہ عز و جل اس کے لیے بہترین یہ وظیفہ ہے، اس پر یہ عمل کیجئے گا، پڑھ کر دعا کریں، دم بھی کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اچھا یہاں ایک بات ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج چونکہ استخارہ کے نام سے ہے، اور اس پر بھی ہمارے ناظرین کے کافی سارے کمنٹس ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، ان کے بھی استخارے الحمدللہ عز و جل کر دیے گئے ہیں، روحانی علاج بھی کافی سارے ہیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں ان کے استخاروں کے جوابات۔ سعدیہ بی بی بنت کلثوم بی بی، جسم پہ نیل کے نشانات دکھائی دیتے ہیں، نشانات آ جاتے ہیں جسم پر، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی 4 ویل سیل کرنا چاہ رہا ہوں، گاڑی بک نہیں پا رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنی گاڑی پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا یہ وظیفہ ایسا ہے، چاہے گاڑی ہو، موبائل ہو، اپنے گھر کا ساز و سامان ہوتا ہے، دکان بیچنا پڑ جاتی ہے، مکان بیچنا پڑ جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز ہو تو وہ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ آیت پڑھ کر آپ دم کر دیجئے گا۔ اچھا بدن کی کسی جگہ کی نس دب گئی ہے اور آپریشن کرنے کا بولا ہے، مجھے آپریشن سے ڈر بھی لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں اگر جسم کے کسی حصے کی نس دب جائے نا تو اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جس حصے کی نس دبی ہے وہاں ہاتھ رکھیں، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ کی نس دب گئی ہو تو سیدھا ہاتھ رکھیں۔ اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم بدن میں چاہے درد ہو یا کسی بھی چیز کی شکایت ہو یا نس دب گئی ہو، یہ الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا نس دب جانے کے حوالے سے ایک فضیلت میں عرض کروں ناظرین کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہوتا ہے نا جیسے جسم کی نسیں چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کمزوری کی وجہ سے، دیگر معاملات کی وجہ سے، کبھی پاؤں کی نس چڑھ گئی، کبھی ہاتھوں کی نس چڑھ گئی، بیٹھے ہوئے تھے اچانک کھڑے ہوئے تو ایک دم نس چڑھ جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور درجات بھی ماشاءاللہ بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا مزید میسیجز شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہیں، یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بتائیے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گھر میں جنات کی شرارتیں بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی یہ صورت ہے، یہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، سورۃ البقرہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں گھر سے شیاطین، شریر، جنات یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ سورۃ الفاتحہ
بہت اس کے فضائل و برکات ہیں، یہ پڑھ کر یہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے معلوم کرنا تھا کہ رشتے کی بات ہوتی ہے، آگے نہیں چل پاتی، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، رشتے آتے تو ہیں لیکن کوئی بات نہیں بن پاتی۔ تو دیکھیں، اب بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، ویڈیو سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا نام زین العارفین ہے اور میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے۔ میرا سلسلہ روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی بڑی آنکھ میں زخم ہو اور اس سے خون بھی آتا ہو، اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں، اور اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی یا لو رہتا ہو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ صحیح، بڑی آنت میں زخم ہو، بلڈ بھی آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور دوسرا کیا فرمایا تھا بلڈ پریشر کے حوالے سے کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی کی آنت میں زخم ہو چکا ہو اور بلڈ اس میں سے آتا ہو، درود شفاء امراض مدنی پنصورہ کے باب فیضان درود میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے درود شفاء امراض لکھا ہے۔ یہ اس وظیفے کی، اس درود پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ جی، یہ پڑھیں۔ اچھا، اس کے دیکھیں 3 طریقے ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھیں اور مریض کو کہیں کہ زبان سے چاٹے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب یہ آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور مریض اس کا پانی پیے، انشاءاللہ الکریم جو بھی زخم ہے یہ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ یہی درود شفاء امراض پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی باذن اللہ، موت کے سوا ہر مرض میں یہ مفید ہے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا بلڈ پریشر کے حوالے سے ہائی رہتا ہو تو یا مومنو 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ رکھ لیں، جب بھی آپ کا ہائی ہونے لگے تو یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ جب بھی ہائی ہونے لگے تو وضو بنا لیں، وضو بنانے کے جب آپ چیک کریں گے نا تو الحمدللہ سبحان افاقہ حاصل ہوگا۔ دنیا الحمدللہ سبحان فیض پا رہی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات کی برکت سے، ان کے عطا کردہ روحانی علاج، ان کے عطا کردہ اوراد و وظائف کی برکت سے لوگوں کے کیسے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، ایک مرتبہ میرے بچوں کی امی موٹر سائیکل سے گر گئے تھے تو ہاتھ میں معمولی فریکچر ہو گیا تھا، تو ہم ہاسپٹل گئے، انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیا، انہوں نے بتایا کہ معمولی فریکچر ہے، اس کو اگر احتیاط کریں گے نا تو یہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، لیکن احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے فریکچر خراب ہو گیا۔ جب دوبارہ ہم گئے ڈاکٹر کے پاس تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی تو ٹائم ہو گیا، ابھی پلسٹر نہیں ہو سکتا، ابھی اس کی آپ فیزیو تھراپی کراؤ۔ لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعویذ تاریہ برکت سے درد ایسا غائب ہو گیا کہ جیسے ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفائیں نصیب ہوتی ہیں، اور ہم تو بتاتے بھی رہتے ہیں، ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں، ذہن بھی بناتے رہتے ہیں کہ ناظرین شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ بھی دیکھا آپ نے کہ روحانی علاج کے بستے پر حاضر ہوئے تھے، تعویذات عطاریہ حاصل کیے، استعمال کیے، الحمدللہ سبحان شفائیں نصیب ہوئی الحمدللہ۔ تو میں ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ، سینکڑوں میسیجز اس وقت میرے سامنے شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آ رہے ہیں، اور ناظرین کی طرف سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں۔ میں آپ کو بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے ضرور رابطے میں رہا کریں، اپنے کارڈ کا عمل بھی کرواتے رہا کریں، روحانی علاج بھی کروائیں۔ اللہ پاک کے کلام میں شفا ہی شفا ہے، اور جس کو اللہ پاک کے کلام سے شفا نہیں ملتی تو اسے کہاں سے کیسے شفا نصیب ہوگی؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ میسیجز مزید میں ناظرین کے شامل کر لیتا ہوں، روحانی علاج کے حوالے سے یہ مزید میسیجز بھی آئے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں وجوہات پر بھی غور کیا جائے، کام میں کیوں دل نہیں لگتا۔ بہرحال وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ کام میں دل لگنے کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ روحانی علاج کے بستے سے بھی آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اور میسیج ہے کہ اچھا میرا نام علی رضا ہے، سر میں بہت درد رہتا ہے، تو قرآن پاک کی آخری صورت 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر یہ آپ سر پر دم کریں، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ملنگے بابو بلال ہے، گنج پن کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کے سر کے بال جھڑتے ہوں تو سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل آپ لیں اور آپ اس پر 41 مرتبہ سورۃ اللیل، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں، سورۃ اللیل، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس تیل پر آپ دم کر لیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح لگا کر خوب اچھی طرح مالش کیجئے۔ اللہ کرے کہ سنت کے مطابق سر میں تیل لگائیں، تو سر میں تیل لگا کے اچھی طرح مالش کرنا ہے۔ تیل کم ہوتا رہے بوتل میں، مزید آپ اس میں ایڈ کرتے رہیں، مزید آپ بڑھاتے رہیں، اس میں ملاتے رہیں، بس ختم نہیں ہونے دیجیے گا نا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح مالش کیجیے گا، سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں پوری باڈی میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام نمرہ ہے اور والدہ کا نام زاہدہ ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ قبض کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو، قبض کی شکایت رہتی ہو، تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر دم کر لیں۔ ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اور اسی آیت کا آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ پیٹ پر باندھ لیں۔ پیٹ کے جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ قبض کا مسئلہ رہتا ہو، دائمی مسئلہ رہتا ہو، تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وظیفہ، ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں، 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں۔ جب بھی آپ پانی پیے نا تو بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہی ہیں، تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ وہ دم کیا ہوا پانی پی لیں۔ پیٹ کی تمام بیماریاں، قبض کا مسئلہ ہو تو وہ بھی حل ہو جائے گا، بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ بہرحال ناظرین میسیجز تو ابھی کافی سارے ہیں، لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمارا روحانی علاج ہو جائے تو یہ ایڈریس نوٹ کیجئے گا، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر شعبہ روحانی علاج کو بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم آپ کے تعویذات بھی روانہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرماتے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر